کی سلامتی ہو۔ آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ، اور یہ کلمہ جناب مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا 5واں کلمہ ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28 آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28 آیت میں یوں مرقوم ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ یہ 3 لفظ میں پیاسا ہوں، یہ 3 مختصر الفاظ اپنے اندر معنی کا سمندر چھپائے ہوئے ہیں۔ کلمے کا وقت تقریباً 2:30 بجے کا تھا اور اس وقت ملک پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کلمہ کے متعلق 2 مختلف نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ، ایسے لوگ جن کا تعلق تاریخی علم سے ہے ان کا خیال ہے کہ یہ صرف روحانی پیاس کی بات کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یسوع مسیح کو نسل انسانی کی ہر روح کی پیاس تھی جس کے لیے وہ اپنی جان فدیہ میں دینے جا رہے تھے۔ اور دوسرے کچھ ایسے علماء کا خیال ہے کہ یہ محض پیاس تھی، کیونکہ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا تو اس وقت ملک فلسطین کے اندر گرمی کا موسم تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیاس نقطہ عروج پر جا پہنچی۔ یا پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یسوع مسیح باغ گیتسمنی سے لے کر گلگتا کے مقام تک اس سارے مرحلے میں مکمل طور پر بھوکے اور پیاسے تھے۔ جب ہم متی میں دیکھتے ہیں تو وہاں یسوع مسیح پہلے گیتسمنی باغ میں دعا کرتے دیکھتے ہیں، جہاں سے سپاہیوں نے پکڑ لیا، وہاں سے یسوع کو لے کر سردار کاہن کے گھر گئے۔ جب صبح ہوئی تو یہودیوں کی صدر عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، پھر پلاطس کے سامنے لے گئے، وہاں سے ہیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا، پھر دوبارہ پلاطس کے سامنے لائے گئے، جہاں یسوع کو صلیب دینے کا فیصلہ سنایا گیا۔ سپاہیوں نے وہاں سے صلیب اٹھوائی اور گلگتا کی طرف روانہ ہو گئے۔ گلگتا جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ بھی ہے، اور کسی نے اس کے کھانے کی پرواہ نہیں کی۔ نیز اس سارے عرصہ میں یسوع مسیح کو کوڑے اور تمانچے مارے گئے، دھکے دیے گئے، سر پر سرکنڈا اور کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، بھاری صلیب اٹھوا کر کھوپڑی کی جگہ پر لے گئے۔ بھوک، تھکن، دن کی گرمی، خون کے بہنے اور درد سے جسم بہت کمزور ہو چکا تھا اور بدن میں پانی کی کافی کمی ہو چکی تھی۔ جب ہم یوحنا 19 باب اس کی 29 آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا ہوا تھا، بس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا، اور لکھا ہے کہ مسیح نے وہ سرکہ پیا۔ متی میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 27 باب 34 آیت میں لکھا ہے، میں اس سرکہ کو پت ملی ہوئی میں بھی کہا گیا ہے۔ مرکز میں لکھا ہے، مور ملی ہوئی میں، یسوع مسیح کو بھی یہ خاص میں پینے کے لیے دی گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب یہ پت ملی اور مور ملی میں کیا تھی؟ آئیے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ پت ایک کڑوی اور زہریلی جڑی بوٹی تھی، اور مور ایک گوند کی مانند تھی جو جسم کو سن کر دیتی تھی۔ اس کا اثر اینستھیسیا جیسا تھا۔ اینستھیسیا، اگر آپ کا کسی کا میڈیکل سے تعلق ہو تو وہ یہ سمجھے کہ اینستھیسیا بے ہوشی دینے کے لیے یا آپریٹ کے دوران دیا جاتا تھا۔ اس سے مجرم کو تکلیف کا احساس کم ہوتا تھا اور اس کا ہوش بھی جاتا رہتا تھا، اور رومی فوجیوں کو بھی آسانی ہوتی تھی کہ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکتے ہوئے۔ جب یہ سرکہ یسوع کے منہ سے لگایا گیا اور جیسے ہی جناب مسیح نے یہ جانا کہ اس میں پت اور مور ہے جو جسم کو سن اور تکلیف کو کم کر دیتی ہے، تو یسوع نے اسے پینے سے انکار کر دیا۔ یسوع نہیں چاہتا تھا کہ اس میں کو پینے سے اس کا جسم سن ہو اور اسے کم تکلیف ہو، وہ کسی شارٹ کر کے چکر میں نہیں تھا۔ وہ صلیب کا دکھ برداشت کرنے آیا تھا۔ اگر تکلیف برداشت کرنا ہی مقصد ہوتا تو وہ صلیب کا رستہ ہی کیوں اختیار کرتا؟
اس نے آسان رستہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ تو اس سے کہیں زیادہ کڑوا پیالہ پینے کو تھا جو میرے اور آپ کے گناہوں کا پیالہ تھا۔ پہلی میں صلیب پر چڑھنے سے پہلے دی گئی، یعنی صبح 9 بجے کے قریب۔ اب 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ لوکا 23 باب 36 آیت کے مطابق ان 6 گھنٹوں کے دوران بھی سپاہی اسے سرکہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ یہ وہ طنز کے طور پر کہتے تھے کیونکہ یسوع نے ابھی پانی نہیں مانگا تھا۔ اب 3 بجے کے قریب یسوع نے کہا میں پیاسا ہوں۔ فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور اسپنج کے لے کر سرکہ میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا۔ یہ سرکہ جو اب یسوع مسیح کو پینے کے لیے دیا گیا تھا وہ رومی فوجیوں کے عام طور پر پینے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سرکہ جڑی بوٹیوں اور پانی کے ملاپ سے بنتا ہے۔ اس کو پوسکا بولتے ہیں۔ یہ ایک ہلکی کوالٹی کی مے تھی جو عام طور پر غریب استعمال کرتے تھے۔ اس سرکہ میں نمکیات کی موجودگی جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہ محلول جراثیم کش بھی تھا، یہ جراثیم کو بھی پاک کرتا ہے، اور اگر پانی میں بدبو ہوتی تو وہ بھی اس سے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ یسوع کے یہ سرکہ کسی فوجی نے اپنے حصے میں سے دیا۔ آئیے میرے عزیزو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلمے کا اصلی مقصد کیا تھا۔ بے شک مسیح پیاسا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس پیاس سے زیادہ ایک اور پیاس تھی، اور وہ پیشن گوئیوں کے پورا کرنے کی پیاس تھی۔ زبور 69:21 آیت میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ بھی پلایا۔ یسوع نے اس لیے کہا تھا میں پیاسا ہوں تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو۔ خداوند یسوع مسیح کلام مقدس کی تمام باتوں کو پورا کرنے آیا تھا۔ کلام مقدس کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اب یسوع کو فتح کا اعلان کرنا تھا کہ اس نے تمام کام پورا کر لیا اور اب تمام ہوا، اس لیے کہ اسے طاقت چاہیے تھی۔ زبور 22:15 آیت میں لکھا ہے، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تعلق سے چپک گئی۔ 6 گھنٹے مسلسل صلیب پر رہنے کے بعد، جسمانی طور پر اذیت برداشت کرنے کے بعد، اس کے جسم میں پانی کی شدید کمی تھی۔ اس کا گلا خشک اور زبان گویا تالو سے چپکی تھی، اور اس کو زور سے بولنے کے لیے تر گلا چاہیے تھا۔ سو اس نے وہ سرکہ چکھا تاکہ فتح مندی کا زوردار اعلان کر سکے جو وہاں موجود تمام لوگ سن سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے ہر حصے کو پورا کیا کیونکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا۔ اس کو کلام مقدس کی سب باتیں یاد تھیں۔ یہ پیاس اس کے انسانی پہلو کو بھی ظاہر کرتی تھی۔ یہ پیاس اس کے انسانی پہلو کو بھی ظاہر کرتی تھی کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا بھی تھا۔ اس نے یہ پیاس آپ کے لیے برداشت کی۔ یہ جسمانی اور روحانی دکھ جو اس نے برداشت کیا میری اور آپ کی سوچ اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ آج کس انتظار میں ہیں؟ آئیے اپنے شافی کے پاس جس نے صلیب پر آپ کے لیے محبت کی انتہا کر دی۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔